آپ نے نہ صرف مختلف مکاتب فکر کے لوگوں کو اپنا دلائل کی وجہ سے مخالف بنا لیا بلکہ سیاستدانوں کو بھی بنا لیا. اور حال ہی میں کچھ میں نے آپ کی ویڈیوز دیکھی جس میں آپ نیک اور ایماندار سیاستدانوں میں سے کسی ایک کی تعریف کر رہے تھے, میں نام نہیں لینا چاہوں گا. اس کے بعد آپ کو شدید ہزیمت کا بھی سامنا کرنا پڑا اسٹیٹ لیول کے اوپر, حکومتی سطح کے اوپر. تو کیوں نہیں بولنے دیا جاتا جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ ایماندار ہے اور اس کی بات کرنی چاہیے؟ میرا خیال ہے ڈیموکریٹک ویلیوز کو فالو کرنا ضروری ہے, جو کہ جب ہم نے اپنے ملک کا نام ہم ٹاکنگ اباؤٹ خان صاحب. جی میں سمجھ گیا ہوں. جی خان صاحب کی بھی میں نے تعریف کی تھی اور سراج الحق صاحب کی بھی کی تھی. جی تو میں جس کی بھی پازیٹیو چیز دیکھتا ہوں, میں نے شاید خاقان عباسی کی بھی تعریف کی ہے. میں اس وقت تعریف کرتا تھا خاقان عباسی صاحب کی جب پی ٹی آئی والوں کو برے لگتے تھے. اب تو ان کی باتیں پی ٹی آئی والوں کو بھی اچھی لگنی شروع ہو گئی ہیں, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہ بندہ دل سے بولتا ہے. اسی طریقے سے نواز جو وہ مصطفیٰ نواز کھوکھر, میں ان کا فین ہوں کہ دلیر آدمی ہے اور جس بات کو صحیح سمجھتا ہے بڑے دلیل کے ساتھ وہ بندہ رکھتا ہے. میرا خیال ہے جب تک ہمارے اندر یہ حوصلہ نہیں ہے نا کہ ہم اپنے مخالفین کی بات کو سن کر دلائل کے ساتھ اپنی اصلاح نہیں کرتے, ہم نے ایک قدم بھی اس ملک کو آگے نہیں لے کے جانا. جن قوموں کی ترقی کی مثالیں ہم دیتے ہیں نا, وہاں تو کتنی ڈیبیٹس ہوتی تھی. اگر آپ فرینچ ریولوشن کے بعد جو معاملات ہوئے ہیں, جو لیفٹ کے لوگ تھے جو رائٹ کے لوگ تھے, جس طرح آپس میں ڈسکشن کرتے تھے, وہ تو یہ آپ کی مچھلی منڈی تو اس کے مقابلے میں شاہی کوئی نہیں ہے. اور لڑ بھیڑ کے انہوں نے آج دیکھے دنیا کو رہنے کے قابل بناتی ہے. اللہ کا شکر ہے, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد آلموسٹ دنیا میں سکون آ گیا. تو یہ انسانیت نے لرن کی ہے نا چیزیں کہ اختلاف رائے آپ ایک دوسرے کا برداشت کریں, ایک دوسرے کو موقع دیں اور اس طریقے سے آگے بڑھیں. جب آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے, تو جب کوئی شخص آپ کو اے پولیٹیکل ہونے کا کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھائی جب آپ نہیں تھے تو اس کی وجہ سے ہم نے نقصان اٹھایا, تو اس کو گالی نہیں سمجھنا چاہیے. جب ہمارے ایکس آرمی چیف نے آخری تقریر میں کہا کہ پاکستان کی فوج کو گالیاں اس لیے پڑتی ہیں کہ ہم پولیٹکس میں لچ فرائی کرتے رہے اپنا, اگرچہ ہم سب سے زیادہ قربانیاں دے رہے ہیں, تو یہ تو آپ کے ادارے نے خود مان لیا. لہٰذا یہی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کا کسی کو برا نہیں ماننا چاہیے, یہ تو آپ کی پالیسی ہے. ہاں اس زمانے میں اگر بات ہوتی جب آپ کی اسٹیٹ پالیسی ڈیفرنٹ تھی تو پھر آپ شاید برا مانتے. تو میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس زمانے میں, جس طرح جاوید احمد غامدی صاحب تھے, انہوں نے اس زمانے میں یہ آواز بلند کی تھی کہ آپ لوگ سیاست سے اپنے آپ کو الگ کریں. اسی طریقے سے صحافیوں میں نجم سیٹھی صاحب اور حامد میر صاحب اور اس طرح باقی جو بڑے صحافی ہیں جو اس وقت یہ باتیں کرتے تھے اور غدار وطن کا فتویٰ لگتا تھا, تو میرے خیال ہے ان سارے لوگوں سے معافی مانگنی چاہیے. ویری رائٹ, میں صحیح کہتے تھے. اچھا, اب اس سے پہلے کہ میں بڑے امپورٹنٹ کوسچنز کی طرف جاؤں کیونکہ وہ فقہی مسئلے ہیں اور لوگوں نے مجھ سے براہ راست رابطہ کر کے وہ کہا ہے کہ ان کے جوابات لینے ہیں, میں 3-4 سیاستدانوں کا نام لے دیتا ہوں, مجھے بتائیے کہ ان میں سے بہتر آپ کو کون لگتے ہیں. تھا تو نہیں ہے لیکن کیونکہ ڈسکشن ادھر آ گئی تو میں وہ ایک سوال ہے آپ کو, نواز شریف صاحب, شہباز شریف صاحب, مریم نواز صاحبہ, بلاول بھٹو صاحب, آصف زرداری صاحب, عمران خان صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب, ان سب میں سے بہتر کون لگتا ہے؟ سراج الحق صاحب کو آپ نے نکال دیا. وہ تو ہے ہی ہے, وہ تو سپر پولیٹیشین. دیکھیں خان صاحب کے معاملے میں جو ایک غلوف والا تھوڑا سا ایلیمنٹ ہوا, اس کو اگر نکال دیا جائے, جو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ایک ریڈ لائن کو کراس کیا, 9 مئی والا معاملہ, جی 9 مئی والا واقعہ, اس کو اگر نکال دیا جائے تو میرا خیال ہے اس وقت ساری جماعتوں کو یہ مان لینا چاہیے کہ جو آپ کا ایک رونا دھونا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کے پوائنٹ آف ویو سے کہ فوج کو اے پولیٹیکل ہونا چاہیے, تو وہ بیانیہ ووٹ کو عزت ہو, پریکٹیکلی تو اس وقت خان صاحب کے ہاتھ میں, تو میرا خیال ہے ان کو بھی مان لینا چاہیے. تو میں بس اتنی بات کر سکتا. ویری رائٹ. اب ذرا تھوڑا سا ٹیکنیکل اسلامک کوسچنز کی طرف آتے ہیں. میں نے آپ کی ایک ویڈیو میں دیکھا تھا, آپ نے کہا کہ اگر کوئی چاند پہ ہو اور اس کو وہاں نماز پڑھنے کا موقع ملے تو اس کا قبلہ کس طرف ہونا چاہیے, تو آپ سیدھا زمین کی طرف دیکھیے. دیکھیے آپ میری ریسرچ بھی دیکھ لیجیے, میں اتنا آپ کو فالو کر دو, تو سیدھا زمین کی طرف دیکھیے, آپ کا قبلہ وہی ہے. اب اگر کسی نے چاند کے اوپر رہائش اختیار کر لی ہے, چاند کے اوپر پلاٹس بک رہے ہیں, لوگ وہاں رہنا شروع ہو گئے, اور چاند کے اوپر رمضان مبارک آ گیا ہے, چاند کے اوپر آپ نے روزے مکمل کر لیے ہیں, اب عید کا چاند دیکھنا ہے تو کیا کیا جائے؟ پروپرٹی ڈیلرز جتنے ہیں نا, سب سے پہلے تو یہ وہاں پہنچے گے. ویسے میں آپ کو بتاؤں یہ پاسبل بھی ہے سر, دس از پاسبل. یہ بھی جو انڈیا والوں نے اپنا مشن بھیجا ہے, انہوں نے جو وہاں کی جو رپورٹ دی ہے اس کے مطابق
चांद के सरफेस के ऊपर जो पत्थर है ना, अगर उनमें से ऑक्सीजन को रिट्रीव किया जाए तो 8 अरब इंसानों के लिए 1000 साल की ऑक्सीजन मौजूद है जी 1000 साल तक। इस वक्त जितने लोग हैं ना 1000 साल तक कम से कम चांद पे रह सकते हैं, लेकिन वो अगर हासिल कर ली जाए। ईद कैसे मनाएं? हाँ जी, ईद तो मेरे भाई यहां पे भी एक नहीं हो रही है, तो मेरा ख्याल है कि जिसका दिल करे सऊदीया के साथ कर ले, जिसका दिल करे पाकिस्तान के साथ। उधर से फिर सैटेलाइट से कनेक्शन होगा और सऊदीया वालों से राब्ता किया जाएगा, दसों उधर चांद नजर आएगा नहीं। इसके लिए देखें जो मरकजी पॉइंट है वो तो जमीन ही है ना, चांद को देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जाहिर है कि उसी चीज को फॉलो किया जाए। जब इंसान चांद पे पहुंच जाएगा तो उसका जमीन के साथ भी रिश्ता रहेगा। अभी देखें, मैंने जो उसमें एक और बात की थी कि सही मुस्लिम में हदीस है कि जब दज्जाल दुनिया में आएगा तो पहला साल 1 साल का दिन होगा, दूसरा दिन 1 महीने का, तीसरा 1 हफ्ते का, और उसके बाद नॉर्मल दिन। तो साहबा इकराम ने कहा कि हम नमाजों का क्या करेंगे, तो आपने फरमाया तुम उस एतबार से उसे काउंटिंग कर लेना, उसको शुमार कर लेना। अब उस जमाने में तो लोग शुमार नहीं कर सकते थे, इस जमाने की जरूरत थी, तो अब शुमार है। 24 घंटे के दिन रात वाला मामला वहां पे चल रहा है। अगरचे सूरज उफक के अलांग चलता है 6 महीने तक, लेकिन दिन रात उन्होंने उस एतबार से डिवाइड किए हुए हैं। आप इशा की नमाज भी सूरज निकली हुई हालत में पढ़ रहे होते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड है वो तो ग्रीनविच टाइम से लिया हुआ है ना, तो ठीक है जमीन ही स्टैंडर्ड होगी, जमीन को स्टैंडर्ड माना जाए और इस एतबार से ईद कर। अच्छा, चंद्रयान के चांद पर पहुंचने के बाद चांद इतना पाक है कि ईद के लिए देखा जा सके। क्यों? ये अफगान टिकटॉकर है जनरल मुबीन, ये कल उनका स्टेटमेंट है कि इंडिया, वो अजराह तफन्नुन उन्होंने कहा होगा, लेकिन कहा है कि इंडिया का चंद्रयान वहां पहुंच गया, उन्होंने तरपाल डाल ली और हम मुसलमान अब हिंदुओं को देखते रहे और उसको देख के अब चांद को देख के ईद मनाएं, तो कैसे मनाएं? नहीं, ये तो जज्बाती बात है, मेरे लिए इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं तो और कम्पीट भी करना चाहिए। जी, मैं खुश हूं इस एतबार से कि शुक्र है कि सब कॉन्टिनेंट के लोगों ने, जो दुनिया को किसी जमाने में लीड करते थे, सोने की चिड़िया थी ये जगह, गोरे हमारे बाद आके ईस्ट इंडियन कंपनी बना के हमसे सब कुछ हथिया के हमें पीछे छोड़ के, तो मुझे तो खुशी है। इंडिया की तरक्की में पाकिस्तान की तरक्की भी है, ये पूरा रीजन तरक्की करेगा। देखें, इंडिया और चाइना की आपस में कितनी दुश्मनी है, लेकिन सैकड़ों बल्कि हजारों बिलियंस ऑफ डॉलर्स की उनके आपस में ट्रेड होती है दुश्मनी के बावजूद, और हम अभी तक जज्बाती डॉक्ट्रिन को लेके चल रहे हैं। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूं कि इंडिया पाकिस्तान की कोई जंग हो, लड़ाई हो, दोनों गरीब मुल्क हैं, एक दूसरे को मार बैठेंगे। हमें अपनी इकोनॉमी को दुरुस्त करना चाहिए। अगर चाइना ने 90% लोग 30 साल के अंदर पॉवर्टी लाइन से ऊपर ले लिए, तो हम नहीं अपने लोगों को ऊपर ला सकते, हम तो नीचे ही नीचे जा रहे हैं। ये बहुत अफसोसनाक बात। जी अफसोसनाक। अब जरा आते हैं नजम सेठी साहब के साहबजादे, उनसे मंसूब एक खबर कुछ दिन पहले चली, अली सेठी नाम है उनका, और खबर यह थी कि उन्होंने अपनी पसंद के मुताबिक मुबैना तौर पर अपनी ही टीम के एक बंदे से शादी कर ली है। हम जिन्स परस्ती से मुतालिक दीन क्या कहता है, जो कि बहुत खतरनाक हद तक इनकलकेट करती जा रही है सोसाइटी में। देखिए, अब ये जो खबर है ना, इसके साथ तो मैं जवाब को रिलेट नहीं कर सकता, क्योंकि मेरे पास कोई ऑथेंटिसिटी नहीं है। मैंने इसीलिए मुबैना का लफ्ज़ इस्तेमाल, वही है ना, यानी बयान की गई। जी जी। तो इससे हट के मैं बात कर लेता हूं। इस्लाम में जिन चीजों के ऊपर इत्तफाक राय है, इजमा है, उनमें से एक चीज ये होमोसेक्सुअलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है कि ये हराम है। और मैं आपके कैमरे की वसातत से इतनी हैरान कुन बात करूं कि कुरान पाक में बदकारी और जिना की उतनी मजम्मत नहीं आई है जितनी इस काम की आई है, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम की कौम की हलाकत की वजह ज्यादा दफा डिस्कस हुई है एज कंपेयर टू उस मामले के। तो इसकी हुर्मत के ऊपर तो इजमा है। न मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, न औरत की औरत से शादी हो सकती है। ज़ाहिर है ये इंसानियत का पूरा सिस्टम मर्दों औरत की वजह से चल रहा है, एक खानदानी निज़ाम की वजह से। तो अगर इस किस्म की शादियां शुरू हो जाएंगी तो आप किसी एक किते जमीन के ऊपर 1000 मर्द जोड़े बसा दें तो 100 साल के अंदर आप उनकी हड्डियां वहां से उठाएंगे। लेकिन मर्दों औरत के अगर 1000 जोड़े वहां से बसा दें आप और हो पाकिस्तानी, तो हो सकता है लाखों की तादाद में आपको बंदे और मिल जाए। तो इंसानियत चल रही इसी बरकत से है। और बाकी ये तो एक जज्बाती चीज है इनकी, अल्लाह ताला इनको माफ करे। इनका रिलीजन के साथ इस तरह के लोगों का बड़ा एक कमजोर सा रिश्ता होता है, इनको रिलीजन के ना होने के बराबर। जी हाँ, तो मेरा ख्याल है इनके ऊपर ज्यादा गम भी नहीं खाना चाहिए। इससे बड़ा गम यह है कि इन्हें खुदा की शनाख्त हो, फिर वो शरीयत को सीरियस लेंगे ना।
انجینئر صاحب ایک اور چیز غم کھانے والی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جس طرح ابھی شادی کی بات ہو رہی تھی، شادیوں کے سلسلے کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا ہے مخلوق کو، تو اس میں اب شادی کی طرف جانے کی بجائے ہماری ہی سوسائٹی کے اندر لیونگ ریلیشن شپ کا ٹرینڈ زیادہ جو ہے اس وقت ترویج پا رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو یہ سوشل فیبرک خراب ہونے کی وجہ کیا ہے، دوسرا یہ کہ کیا نوجوان نسل کو، جو آپ کے اتنے بڑے فالوورز ہیں، ملینز میں ویڈیوز کے اوپر آپ کی ویوز ہوتے ہیں، اس کے اوپر آپ نے کتنے بیانات دیے؟ میرے تو بہت سارے بیانات ہیں. میں نے تو اسلام کے سیکس ڈسپلن کے اوپر جتنی گفتگو کی ہے اور بارہا اپنی ویڈیوز میں کہا کہ مجھے اسلام کی 2 چیزیں ٹاپ آف لسٹ پسند ہے. نمبر 1 عقیدہ توحید، جو آپ کو دنیا کے ہر جھوٹے خدا سے، بدماش سے آزاد کر دیتا ہے اور آپ ایک اللہ کے سامنے جھکتے ہیں. اور دوسری چیز اگر کوئی ہے نا اسلام کی جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، وہ سیکس ڈسپلن ہے. سیکس اتنا پورٹنٹ جذبہ ہے کہ اس کے لیے اسلام والا ہی ڈسپلن چاہیے تھا جو سورہ نور میں آیا کہ پہلے مردوں کو حکم ہوا ہے کہ مؤمن مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، اور مومنہ عورتوں سے کہو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا کریں. اور پھر جس طریقے سے پردے والا معاملہ ہے، امہات المومنین کا بھی پردہ ہے صحابہ کرام سے، تو باقی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں. تو یہ واقعی ڈیزرو کرتا تھا. فرائیڈ نے تو ابھی آ کے یہ بات کی نا کہ سب سے امپورٹنٹ جذبہ جو ہے وہ سیکس ہے. قرآن پاک تو سورہ ال عمران میں پہلے ہی کہہ رہا ہے کیا زین للناس حب الشہوات من النساء. پہلے نمبر کے اوپر جو دنیا میں مزین کی گئی چیزیں ہیں ان میں سے یہ سیکس ایک امپورٹنٹ جذبہ ہے. باقی اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ اگر سب سے بڑی کوئی ہے نا تو ہمارا میڈیا. جی میڈیا جو گلیمرائز کر کے ان چیزوں کو دکھا رہا ہے جن کا پریکٹیکل لائف سے کوئی تعلق نہیں ہے. پریکٹیکل زندگی بہت مشکل ہے جس طرح کی زندگی یہ لوگ دکھا رہے ہوتے ہیں. دیکھیں جب ہم لوگ چھوٹے چھوٹے تھے نا، اس وقت جو ڈرامے لگتے تھے نا ان سے مورل لیسن ملتے تھے. اندھیرا اجالا تھا، دھواں، گیسٹ ہاؤس، جی اچھا ایک ڈرامہ تھا، اور اس کے علاوہ آغوش بہت اچھا ڈرامہ تھا، اور اشفاق صاحب کا من چلے کا سودا. یعنی آپ کچھ لے کے نکلتے تھے اس میں سے. آرٹ بھی لگائے تو آپ کو لگے گا کہ یہ ڈرامے ہوا کرتے تھے. اور انٹرٹینمنٹ بھی اگر ہوتی تھی 50-50. آرٹ بھی اس کے مقابلے کا کوئی پروگرام نہیں ہے. کوئی ولگر چیز نہیں ہوتی تھی، اس کے باوجود ہر طرح کا میسج بھی ڈلیور ہو جاتا تھا. اور آپ دیکھیں اس وقت سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھی. 8 سے 9 جب ڈرامہ لگتا تھا سڑکیں ویران ہو جاتی تھی. بانو قدسیہ کا ڈرامہ آ رہا ہے، اشفاق احمد کا ڈرامہ، جی ان کا آ رہا ہے. اور لوگ اتنے شوق سے، بلکہ چند گھروں میں ٹی وی ہوا کرتے تھے، لوگ ان گھروں میں جمع ہوتے تھے اور ڈرامہ دیکھتے تھے. اب یہ جو ڈرامے دکھا رہے ہیں یہ تو اس زمین کی مخلوق ہی نہیں ہے. یہ پاکستان کیا دنیا کے معاشرے کا بھی 0.0001% لوگ ہیں جن کی زندگی یہ دکھا رہے ہیں. اس کا عام بندے کی زندگی کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں. چند ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی ڈرامے ایک اچھے ہیں، ادروائز تو مطلب اس وقت جو ڈرامے ہیں تو ڈرامہ بازی لگائی.